پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف عسکر قیادت سیکیورٹی ایجنسیز کے حکام بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس کو ملکی داخلی سلامتی صورتحال پر بریف کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کا اعلان۔ پی ٹی آئی کے چیف وپ عامر ڈوگر نے ارکان کی فہرست اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیج دی۔ عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، زرتاج گل، حامد رضا سمیت 14 ارکان شریک ہوں گے۔ اور کراچی میں تاج کمپلیکس کے قریب سے کالعدم ٹی ٹی پی کا اہم کارندہ گرفتار، اسلحہ برآمد۔ ملزم خلیل الرحمان کا تعلق نور ولی گروپ سے ہے۔ ملزم نے قائد اعظم کی مزار پر ویڈیو بنا کر افغانستان بھیجی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دھمکی دی تھی کہ ہم کراچی آ گئے ہیں۔ ملزم افغانستان میں دہشت گردی کی ٹریننگ بھی حاصل کر چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا افغانوں کو شہریت دینے کے حامی، پڑوسی ملک کے خلاف شہریوں کو بے دخل کرنے کی مخالفت کرتی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا پی ٹی آئی دور میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، موجودہ حکومت کی نااہلی سے صورتحال خراب ہوئی، آپریشن کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سخت رد عمل، بولی علی امین گنڈا پور کو افغانوں کی فکر ہے، اپنے شہریوں کی فکر نہیں جو شہید ہو رہے ہیں۔ افغان شہری خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں اور علی امین کہتے ہیں افغانوں کو نہ نکالو۔ دہشت گرد ہم نے بسائے ہیں تو آپ کے پاس حکومت ہے، آ کر پکڑ لو۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا وفاقی وزراء کے بیانات پر رد عمل، کہا پی ٹی آئی محب وطن جماعت ہے، کسی پر پراپیگنڈے کا حصہ نہیں، بھارت سے تو لیگی قیادت کے رابطے ہیں۔ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ایف آئی اے نے ملزم حیدر سعید کو بنی گالہ سے گرفتار کیا تھا۔ ترجمان ایف آئی اے سائبر کرائم کے مطابق ملزم نے سانحہ جعفر ایکسپریس کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا اور تضحیک آمیز مواد شیئر کیا۔ ملزم دہشت گردوں کے حق میں اشتعال انگیز بیانات اور مواد بھی شیئر کرتا رہا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی تجویز زیر غور نہیں، وزارت خزانہ کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ملازمین کے لیے ہائرنگ اور سیلنگ کی حد بڑھانے کا معاملہ زیر غور ہے۔ وزیر خزانہ سے عالمی بینک کی ٹیم کی ملاقات ہوئی، 10 سال کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $20 ارب سرمایہ کاری پر گفتگو۔ چینی کے قیمت میں ہوش ربا اضافے سے شہری پریشان، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی برہمی کا اظہار۔ شوگر ملز مالکان اور بڑے ڈیلرز کو آج اسلام آباد بلا لیا۔ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دیتے وقت حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان تحریری معاہدہ ہوا تھا کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی۔ وزیر اعظم سے امریکی ملٹی نیشنل آئی ٹی کمپنی ایفینٹی کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی امریکی کمپنی کو پاکستان میں عالمی معیار کا کال سینٹر قائم کرنے کی تجویز، کہا آئی ٹی، اے آئی اور دیگر تکنیکی صلاحیتوں سے لیس کرنے کے پروگرام کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ آئی ٹی میں $25 ارب برآمدات کے ہدف کے لیے آئی ٹی کمپنیز کو سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام سے معاشی شرح نمو میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں کمی ہوئی، پالیسی ریٹ میں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات پڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کہتے ہیں ہماری حکومت کو معیشت بہت بری حالت میں ملی، سرمایہ کار پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جا رہے تھے، بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانا پڑیں، ٹیکس بھی بڑھانا پڑا، لیکن آج تمام معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی نے دریائے سندھ پر نئی نہریں بنانے کی حمایت کر دی۔ ارکان نے کہا کہ بڑا رقبہ اس لیے بنجر ہے کیونکہ وہاں نہریں نہیں پہنچ سکیں۔ اب پنجاب میں بنجر علاقوں میں نئی نہروں کے قیام پر کام شروع ہوا ہے، اس پر کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ محکمہ تعلیم سندھ کے تمام شعبوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ، اساتذہ اور طلباء کی حاضری بھی چہرے کی شناخت کے ذریعے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں ہر ہیڈ ماسٹر کو براہ راست فنڈز دیے جائیں تاکہ اسکول بہتر ہو سکیں۔ نئے مالی سال میں ہیڈ ماسٹرز کو ڈی ڈی او کے اختیارات دیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر تعلیم سردار شاہ کو
تعلیم سے محروم 78 لاکھ بچوں کو اسکول لانے کا ٹاسک دے دیا۔ آج کا شہر، آج کی افطار گوادر کے خواجہ سراؤں کے ساتھ۔ معاشرے کا پسپا ہوا طبقہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے تنگ نہ کریں۔ خواجہ سرا بھی عام لوگوں کی طرح روایتی چیزوں سے افطار کرتے ہیں۔ ان کا افطار دسترخوان بھی پکوڑوں، سموسوں، سوئیوں اور روایتی بلوچی ڈشوں سے سجتا ہے۔ خواجہ سرا اپنے ڈیرے پر مل کر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آج تک کسی نے ملازمت کی پیشکش نہیں کی۔ رمضان میں وہ پروگرام بھی نہیں کرتے۔ 15 فٹ کے تنگ و تاریک کمرے میں 3 سے 4 خواجہ سرا اپنے گرو کے ساتھ رہتے ہیں۔ انہیں بنیادی سہولتیں بھی میسر ہیں۔ شہاب ثاقب یا کچھ اور، کراچی کے آسمان پر نیلی روشنیاں۔ شہریوں نے رات 2:43 پر نظارہ دیکھا۔ نظارہ کیمروں میں محفوظ۔ ماہر علم نجوم ہمایوں محبوب کہتے ہیں پہلے چاند گرہن ہوا، اب شہاب ثاقب نظر آیا، آگے سورج کو گرہن لگے گا۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ مستقبل میں پانی اور ہوا سے متعلق قدرتی آفات آ سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں ساحلی علاقوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ معروف اداکارہ اور ماڈل نادیہ حسین نے ایف آئی اے سائبر کرائم میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ کہتی ہیں کہ ایف آئی اے حکام کو نشانہ نہیں بنانا چاہتی تھی، مقصد جعلسازی سامنے لانا تھا۔ ویڈیو بیان سے کسی افسر کی دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ قول موصول ہونے پر ایف آئی اے پورٹل پر شکایات کی تھی، تحریری طور پر بھی شکایات درج کرانی تھی، اس بارے میں علم نہیں تھا۔ میرا فون ایف آئی اے کے پاس ہے، فارنزک مکمل ہونے تک میرا فون ان کے پاس رہے گا، مجھے مسئلہ نہیں۔ رمضان المبارک میں مہنگائی کا طوفان، انتظامیہ قابو پانے میں ناکام۔ مرغی، گوشت، پھل، سبزیاں، کوئی بھی چیز سستی نہیں مل رہی۔ کراچی سے پشاور تک سرکاری نرخوں کے ساتھ کھلواڑ، انتظامیہ صرف دعووں اور کاغذی کارروائی تک محدود۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام کرنگی چار میں پولٹری فارم ملازم سے 25 لاکھ روپے کی ڈکیتی۔ شہری گارڈ کے ساتھ پیسے بینک لے جا رہا تھا۔ بینک پہنچنے سے پہلے ہی ملازمین نے گاڑی پر فائرنگ کر کے سیکیورٹی گارڈ کو شدید زخمی کر دیا۔ بلدیہ میں دودھ کے تاجر سے 40 لاکھ کی ڈکیتی کا مقدمہ درج۔ 3 موٹر سائیکلوں پر 6 ڈاکو نے رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں مراد سعید، حماد اظہر اور فاروق حبیب اشتہاری قرار۔ اشتہاری مسلسل غیر حاضری پر قرار دیا گیا۔ اے ٹی سی جج طاہر عباس سپرا نے واسع قیوم عباسی، راجہ بشارت اور دیگر غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری کر دیے۔ 26 نومبر احتجاج کے 2 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت نے 5 مئی تک توسیع۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی جماعت ضرور ہے لیکن خاموش تماشائی نہیں۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کو ٹف ٹائم دے گی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی مشاورتی اجلاس میں گفتگو، عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا پیپلز پارٹی اور میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ میرا گورنر ہاؤس میں مقصد بلاول بھٹو کو عوامی مینڈیٹ سے وزیر اعظم بنانا ہے۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد شمریز کی زیر صدارت سیکیورٹی کانفرنس، امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے جرائم پیشہ افراد کے خلاف مشترکہ آپریشن تیز اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ مزید سخت کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، کمشنر کراچی، پولیس اور دیگر اداروں کے افسران شریک ہوئے۔ مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ کا کہنا ہے پولیس کے لیے ارمغان کو ہینڈل کرنا آسان نہیں، وہ اتنا شاطر ہے کہ ایک جملہ بول کر گھنٹوں چپ ہو جاتا ہے۔ شہراز نے من گھڑت کہانی سنائی، وہ برابر کا مجرم ہے، لاش چھپانے کا مشورہ اسی کا تھا، اس کو بعد معاف گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ ارمغان کے والد نے ہی فرار ہونے کا مشورہ دیا۔ کامران قریشی کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ اینٹی نارکوٹکس کورٹ میں مصطفیٰ عامر کا مقدمہ ختم۔ ایس ایچ او کورنگی نے مقتول مصطفیٰ عامر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات پیش کی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا عید الفطر پر اضافی کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ شرجیل میمن نے کہا کہ زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ کسی ٹرانسپورٹر کی جانب سے زائد کرایہ وصول کیا جائے تو شکایت درج کرائیں۔ شمالی وزیرستان میں سپن وام ویل کور گڈ فارمیشن سے تیل اور گیس دریافت۔ ماڑی انرجیز کا کہنا ہے 20.8 MMCFD گیس اور 117 بیرل یومیہ تیل دریافت ہوا ہے۔ نئے ذخائر کی تلاش سے گیس کی طلب اور رسد کا فرق کم کرنے میں مدد ملے گی۔
FIA نے کوٹ مومن اور گجرات سے انسانی اسمگلر سمیت 2 ملزمان گرفتار کر لیے. شناخت محمد اجمل اور ذوالفقار احمد کے نام سے ہوئی ہے. ملزم اجمل نے شہری سے اسپین بھجوانے کے لیے 20 لاکھ روپے لیے اور سمندری راستے سے بھجوانے کی کوشش کی. یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکی حملے جاری. ہلاکتوں کی تعداد 77 ہو گئی. حوثی سیکیورٹی چیف عبد الملک بدر الدین الحوثی بھی ہلاک. حوثیوں نے بھی بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فریقین صبر و تحمل سے کام لیں اور ایک دوسرے پر حملے بند کریں. اسرائیل جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. غزہ پر تازہ حملوں میں مزید 2 صحافیوں سمیت کئی فلسطینی شہید، متعدد زخمی. مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں میں 2 نوجوان شہید ہوئے. صہیونی فوج نے نور شمس پناہ گزین کیمپ کا محاصرہ کر لیا. یونیسیف کا غزہ میں بڑھتی غذائی قلت پر تشویش کا اظہار. حماس کا کہنا ہے اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی ختم نہ کی تو یرغمالیوں کو رہا نہیں کریں گے. اسرائیل میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے نیتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرے. حماس سے مذاکرات کر کے یرغمالیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ. ماسکو یوکرین میں کسی فوج کی تعیناتی قبول نہیں کرے گا. روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کو معاہدے میں نیٹو سے دستبرداری کی ضمانت دینا ہوگی. یوکرین معاہدے کے تحت اپنی غیر جانبدارانہ حیثیت کو برقرار رکھے گا. معاہدے کے بعد یوکرین میں غیر جانبدار مبصرین کی تعیناتی پر بات ہو سکتی ہے. امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید طوفان. کینسس، ٹیکساس، آرکنساس، مسیسپی، اوکلاہوما اور مسوری میں 53 انبار. ٹیکساس اور نیو میکسیکو میں 100 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے بڑے بڑے ٹریلرز اور گاڑیوں کو اڑا کر رکھ دیا. طوفان کے باعث لاکھوں گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا. بجلی کی فراہمی معطل.